السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11 کا تقریباً ہم نے 4 پارٹ میں سبق پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا آخری پارٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو نماز اور دعائیں اور کلمے انشاءاللہ ہر چیز اس کلاس میں سکھائی جائے گی۔ بس تھوڑا سا ہم ٹائم مینیج کر لیں۔ فی الحال ہم حدیثیں اور سبق کو لے کے چل رہے ہیں۔ 40 حدیثیں ہم نے انشاءاللہ زبانی یاد کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ پہلے ضروری جو قدم ہوتا ہے تجوید سے پڑھنے کے لیے وہ نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھے بغیر نہ تو آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں۔ مقصد نورانی قاعدہ پڑھانے کا یہ ہے، آپ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے یا غلط پڑھے ہوئے ہوں گے، تو آپ اپنا سبق ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لام زبر یا لئی، لام زبر لا، لیلا، تا پیش لام تل، لیلۃ ال، قاف زبر دال قد، لیلۃ القد، را زیر ری، لیلۃ القدری۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ یا کون سا ہے؟ پوری تختی ہم نے اس کے بارے میں پڑھی ہے، اور اگر نہیں بتا سکتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب یا ساکن ہو یا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں اور واو لین کہتے ہیں۔ اسے نرمی سے پڑھنا چاہیے اور اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ لیلۃ القدری، ہم نے قاف کو پر پڑھا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دال پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے کیونکہ دال کتب جدن یعنی کہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ زبر خا، اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخراجا، تا زیر لام تل، اخراجت ال، حمزہ زبر را، ار، اخراجت الارض، زواد پہ زو، اخراجت الارض۔ اب اس میں ہم نے کس کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ ہم نے خا کے مخرج کا خیال رکھا ہے، اور پھر ہم نے خا کو پر پڑھا ہے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ یاد رکھیں 7 ہیں: خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا۔ یہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس را ہے۔ را زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ را باریک پڑھا جاتا ہے زیر کی صورت میں۔ یہ را بھی ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر را ساکن ہو تو ہمیں اس کی پیچھے والی لفظ کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ یہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والی حرف پہ زبر ہے تو یہ را پر پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ پیش ہوتا تو بھی را پر پڑھا جاتا۔ ہاں، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہم نے زواد کے مخرج کا خیال رکھا، وہی بات زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اخراجت الارض، میم زیر نون من، حمزہ زبر ہا، اہ، من اہ، لام زیر لام لل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہلل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہلل کتاب، با زیر بی، من اہلل کتابی۔ یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے۔ جب کبھی نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، نون تنوین میں نے بتایا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسے اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قاعدے کا نام ہے اظہار۔ میں نے آپ کو اخفاء کا بتایا تھا، اگر حروف ہلکی نہ ہو تو پھر اس کی اور کوئی لفظ کو دیکھ کے اس کے حساب سے نون کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب نون ساکن ہو اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہو، یہاں پہ حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے تو نون کو پھر ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، جیسا لکھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ عین زیر نون عین، دا زبر دا، عند، ذال زیر لام ذل، عند ذل، عین زبر را، عر، عند ذل عر، شین زیر شی، عند ذی العرش۔ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اخفاء کیا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے۔ دال اس لیے کہ یہاں نہ حروف ہلکی بھی نہیں ہے، لام، را، یا، میم، واو، نون، اگر ہم ان کو جوڑ کے لکھیں تو یہ بنتا ہے یرملون۔
حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے اور یرملون میں سے کوئی حرف نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے. با کا ایک الگ سے قاعدہ ہے, یرملون کا ایک الگ سے قاعدہ ہے, حروف حلقی کا الگ سے قاعدہ ہے. تو با بھی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ اخفا بن جائے گا, یعنی کہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو, حروف حلقی میں نے آپ کو بتائے ہیں, پھر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. حمزہ, ہا, عین, ح, غین, خا, یہ آپ یاد کر لیں. یاد کیے بغیر کام نہیں چلے گا, آپ یاد کر لیں. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ, ہا, عین, ح, غین, خا. حروف یرملون کون سے ہیں؟ یا, را, میم, لام, واو, نون. یہ حروف یرملون ہیں. ان کو حروف ادغام بھی کہا جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم جب قاعدہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ حرف اقلاب با ہے, صرف آپ با کہہ دیں وہ بھی کافی. اقلاب کا قاعدہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. عند ذی العرش, یا زبر میم یم, نون زبر نا, یمنا, عین پیش واو, عو, یمنعو, نون زبر لام نل, یمنعون, میم زبر الف ما, یمنعون الماء, عین پیش واو, عو, یمنعون الماء, نون زبر نا, یمنعون الماعون. اب وقف آ گیا تو وقف کیسے کریں گے؟ یمنعون الماعون. واو زبر وا, ہا پیش ہو, وہو, واو زبر لام ول, وہول, غین زبر غا, وہو الغا, فا پیش واو فو, وہو الغفو, را پیش لام رل, وہو الغفور, واو زبر وا, وہو الغفور الوا, دال پیش واو دو, وہو الغفور الودو, دال پیش دو, وہو الغفور الودود. امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اگر نہیں سمجھ آیا تو اس کو دوبارہ آپ سن لینا. غین کو ہم نے پر پڑھنا ہے. جو چیزیں یہاں پہ آپ خیال رکھنی اب ان کا ذکر کرتے ہیں. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے, یہ نہ تو ہا ہے اور نہ تو خا ہے, یہ ہا ہے. اور غین جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را پیش کی صورت میں ہے. اگر را کے نیچے زیر ہوتی تو پھر را باریک ہوتی. ٹھیک ہے. زال پیش لام زل, عین زبر را عار, زل عار, شین زیر لام شل, زل عار شل, میم زبر ما, ذل عار شل ما, جیم زیر یا جی, ذل عرش المجید, دال پیش دو, ذل عرش المجید. جی آپ نے اس چیز کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ جو لفظ پڑھیں گے اس کو ساتھ ساتھ اٹھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی سانس میں پورا لفظ پڑھ لیں, ایسے نہیں اٹھانا, ایسے آپ میں غلطی ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ اٹھانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو لفظ صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتی ہوں. جی یہاں پہ را پر ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے, تو اس صورت میں را پر پڑھی جائے گی. اب میں بتاتی ہوں کہ ساتھ سے لفظ اٹھانے کا کیا مطلب ہے. لام زبر لا, قاف زبر دل, قد ہم نے ساتھ ہی پیچھے سے اٹھا لیا. لقد, خا زبر خا, پھر پیچھے گئے, لقد خا, لام زبر قاف لق, لقد خلق, پیچھے جا رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں پیچھے سے ساتھ ساتھ اٹھانا. نون زبر لام نل, پھر پیچھے جائیں گے, لقد خلقنا ال, حمزہ زیر نون ان, لقد خلقنا الان, سین زبر الف سا, لقد خلقنا الانسان, نون زبر نا, لقد خلقنا الانسان. یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین ہے. حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے, یرملون میں سے کوئی حرف نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے, تو سین کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. باقی ہم نے قاف کو پر پڑھا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال میں ہم نے قلقلہ کیا ہے کیونکہ دال ساکن ہے, حروف قلقلہ میں شامل ہے قطب جدن, قاف, طا, با, جیم, دال. ان حروف کے اوپر جب ساکن آئے تو وہاں پہ قلقلہ پیدا ہوتا ہے. خا کو ہم نے پر پڑھا ہے, قاف کو بھی ہم نے پر پڑھا ہے, لیکن قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ قاف پہ ساکن ہے.
فازر یا ساکن فازر یا مد فی لقد خلقنا الانسان فی حمزہ زبر ح اح لقد خلقنا الانسان فی اح سین زبر سا لقد خلقنا الانسان فی احسن نون زیر نی لقد خلقنا الانسان فی احسن تا زبر قاف تق دیکھیں میں ساتھ ساتھ پیچھے سے اٹھا رہی ہوں، اگر میں نہیں اٹھاؤں گی تو پھر نئے پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تق واو زیر یا وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی میم دو زیر من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تقویم ہے لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے وقف کی وجہ سے تقویم. اگر آپ کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنا مشکل لگ رہا ہو، اصل میں تو سپارہ بھی ایسے ہی پڑھنا ہے ہم نے اور بغیر جوڑ کے پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ قاعدے میں ہیں اور آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کو 2 پارٹ میں کر لیں. ایک پارٹ اتنا ہو جائے گا اور دوسرا پارٹ یہ یہاں تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو 2 پارٹ میں کر لیں. مطلب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حمزہ زبر عین اع طوا زبر یا طوی اعطوی نون کھڑی زبر نا اعطوینا کاف زبر لام کل اعطویناک کاف زبر وا کو اعطویناک الکو سا زبر سا اعطویناک الکوثر را زبر را اعطویناک الکوثر وقف کیسے کریں گے اعطویناک الکوثر. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یا لین ہے یہاں پہ اور طوا جو ہے وہ پر پڑا جائے گا کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پہ کو یہ بھی لین ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یا ساکن ہو اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے اور واو لین ہوتا ہے. یہ یا ساکن سے پہلے زبر کی وجہ سے یا لین ہے اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر کی وجہ سے واو لین ہے. تو را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے را کو ساکن کر دیا رکنے کی وجہ سے، اگر نہ کرتے تو بھی پر تھی. تو پیچھے والے حرف کو دیکھا تو وہاں پہ زبر تھی اس لیے ہم نے را کو پر پڑھا ہے. اس لفظ کو غور سے سنیں کیونکہ میرے پاس جتنے لوگوں نے آج تک سبق پڑھا ہے یا قرآن پڑھا ہے نورانی قاعدہ سے پڑھا ہے انہوں نے اس لفظ کو بالکل غلط پڑھا ہے. تو یہ لفظ آج سیکھنے والا ہے حمزہ کھڑی زبر مد لام آل حمزہ کھڑی زبر آل نون زبرنا آل آنا، ٹھیک ہے؟ اس کو سیکھ لیں، یہ بہت اہم ہے. میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہی ہوں حمزہ کھڑی زبر مد لام آل حمزہ کھڑی زبر آل نون زبرنا آل آنا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی غور سے پڑھا کریں اور غور سے سیکھا کریں کیونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. حدیثیں ہم ایک دفعہ پچھلی پڑھتے ہیں اور آج نئی حدیث پڑھیں گے. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2 حق المسلمی علی المسلمی 5 مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا، واجابت الدعوتی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. حدیث نمبر 3 ہم نے کیا پڑھی تھی؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس جو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا.
ان 3 حدیثوں کو پڑھتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ تینوں حدیثیں یاد ہوگی ہوں گی. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 4 پہ, تو آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا. لا يدخل الجنة قتات. کیسے؟ لا يدخل الجنة قتات. پھر پڑھیں, لا يدخل الجنة قتات. اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے بھی روایت کیا, حضرت امام مسلم نے بھی روایت کیا. چغل خور جنت میں نہ جائے گا, یعنی کہ جو چغلی کرتا ہے, کسی کے آگے دوسرے کی باتیں بیان کرتا ہے, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 4 آپ نے یاد کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے بھی آنا ہے. یہ حدیث جو پڑھی تھی اس کا مفہوم میں نے بتایا تھا, میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتی ہوں کہ مخلوق خدا پہ رحم کریں اگر آپ کو خالق کے رحم کی ضرورت ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں, طرز کا معاملہ کریں جیسا ہم اپنے لیے رب کریم سے چاہتے ہیں. تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. تو اگر ہمارے ساتھ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمیں خود بھی تیار رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں میرے خیال سے جتنی بھی حدیث ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے ہیں, اچھے اخلاق کی ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھے روابط کی ہیں. تو جیسے یہاں پہ بھی ہم نے یہ پڑھا کہ لوگوں کے ساتھ رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے, لیکن جو نہیں کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا. اور جو دوسرے لوگوں کی چغل خوری کرتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہماری حدیث نمبر 4 ہو گئی ہے, اس کو ہم 1 ہفتہ پڑھیں گے تاکہ ہماری حدیث نمبر 4 پکی ہو جائے. اب ہم آتے ہیں اپنی نماز کی طرف. ہم نے درود شریف پڑھا تھا اور دعائیں پڑھی تھی, تقریباً ہماری نماز مکمل تھی, لیکن ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنا تلفظ پھر ٹھیک کریں. جیسا ہم نے نیت کی, فجر کے اگر 2 سنت ہیں, ہم نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے. بہت لمبی چوڑی نیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بس اصل آپ نے وقت اور کتنی نماز ہے اور کون سا وقت ہے. 2 سنت پڑھ رہے ہیں, فجر کا وقت ہے, اور بس یہی کافی ہے. اللہ اکبر, یہ تکبیر جب ہم کرتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. سبحانہ, اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وبحمدک, اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. وتبارک اسمک, اور ہم تیرے نام کو بہت برکت والا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی جدک, اور تو بہت بزرگ و برتر ہے. تعالی بزرگ, جدک برتر ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ولا, اور نہیں, الہ کوئی معبود, غیر تیرے علاوہ, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. آئندہ آپ نے ثنا جو ہے یہ ترجمے کو ذہن میں رکھ کے آپ نے نماز میں یہ پڑھنی ہے. اگر تلفظ کوئی کم ہے تو وہ بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھیں. سبحانک اللہم, اللہ تو ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وبحمدک, اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. وتبارک اسمک, اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. تبارک برکت والا. وتعالی جدک, اور تو بزرگ و برتر ہے, ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ترجمہ اسی کلاس میں ہونی چاہیے یا اسے الگ کلاس میں ہونا چاہیے, تو ہم ایسے ہی کریں گے. آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوا. امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.